سبحان اللہ. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. شعبان کے مہینے کے تعلق سے چونکہ مختلف باتیں گردش کرتی ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں تاکہ اس مہینے کی اہمیت اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں کن اعمال کو کرنا ہے کن اعمال کو نہیں کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، یہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان مبارک تک پہنچا دے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور اسی لیے دعا بھی مانگی جا رہی ہے. اس دعا کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک تو رجب کے مہینے کے اندر برکت کی بات ہے اور دوسرا شعبان کے مہینے میں برکت کی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی تاریخ کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے کی تاریخ کا اندازہ لگانے سے رمضان مبارک کے مہینے کی تاریخ کا اندازہ بہت آسانی سے لگ جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اس لیے امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مہینے میں تاریخ کا حساب رکھیں خاص طور سے. دوسری بات یہ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یہاں 2 باتیں الگ الگ ہیں، سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا اور دوسری بات یہ ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ہم کو یہ گمان ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہیں کریں گے، یعنی پورے مہینے ہی روزے رکھیں گے. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے. دونوں طریقے کے معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے میں تھے. بلکہ ایک روایت کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ ایک طرح کی رمضان کے لیے تیاری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی رمضان کی تیاری کو شروع فرما دیتے تھے. علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے جتنے زیادہ ہو سکے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو روزے کی ایک عادت ہو جائے. 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا نہیں رکھنا، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جب شعبان کے 15 دن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو. اس
کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ آج کل کمزوری کا عالم ہے، ذوق ہے، وہ اتنے مضبوط نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص پورے مہینے روزے کا اہتمام کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر کمزوری آ جائے، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو نشاط پیدا نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اور وہ شعبان کے مہینے کے اندر بھی روزے رکھ سکتا ہے اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی روزے رکھ سکتا ہے، اور صحت پر کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے۔ باقی لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے روزے رکھیں اور اس کے بعد روزے نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب بالکل اخیر مہینہ ہو، یعنی 29 28 تاریخ ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب یہ یوم الشک ہے، اس دن روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی دن کسی شخص کا ایسا دن پڑ رہا ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اور 28 اور 29 تاریخ بھی پیر اور جمعرات کے دن آ جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے۔ یہ اس لیے منع کیا گیا تاکہ شعبان کے روزے اور رمضان کے روزوں کے اندر خلط ملط نہ ہو جائے۔ یہ تو صرف شعبان کے روزے کے تعلق سے ہے۔ اسی مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ اس کے مختلف نام ہیں، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراءہ، لیلۃ الصدق، الگ الگ نام علماء کرام نے اس کی تجویز کیے ہیں۔ یہ مغفرت والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، اور اس تعلق سے مختلف احادیث بھی ملتی ہیں۔ جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس مہینے میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس مہینے کے اندر امت کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر یہ بات بھی لکھی جاتی ہے کہ آئندہ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کا نکاح ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس مہینے کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ تو مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے تعلق سے بات ہو، یعنی اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میرے تعلق سے بات ہو تو میں روزے سے ہوں، یعنی وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، اس لیے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول نے اپنی طرف کی، اور جس چیز کی نسبت ہمارے اور آپ کے آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فضیلت میں اور اس کی عظمت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، یہ اس مہینے کی خاص ایک روایت ہے جو 15 شعبان کے تعلق سے ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات ہو، فقوموا ليلها وصوموا نهارها، یہ ایک روایت ہے جس میں خاص طور سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شب برات میں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزے کے تعلق سے کوئی اور روایت نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ 13 14 اور 15 ان 3 تاریخ میں ہر مہینے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور 15 شعبان کی تاریخ بھی انہی دنوں میں ہے، اس لیے اس وقت روزے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ فقوموا لیلہا، کہ اس رات عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس رات عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ مطلوب بھی ہے، مرغوب بھی ہے، لیکن عبادت کے اہتمام کے تعلق سے یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ عبادت انفرادی ہو اور گھر میں رہ کر کے ہو۔ مسجد کے اندر آنا، مسجد کے اندر شور شرابہ کرنا، سب لوگوں کا مسجد کے اندر جمع ہو جانا اور اس کے بعد چائے نوشی کرنا اور پھر آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرنا، تو جو رات کی فضیلت ہے، جو عبادت کا ثواب ہے، وہ تو کہاں ملتا؟ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی اور ان تمام باتوں کی وجہ سے جو ہم اعمال کرنے والے وہ تو ضائع ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذمے میں گناہ بھی آ گئے،
اور جو نفلی عبادت ہے اس کے تعلق سے بات معلوم ہونی چاہیے کہ نفلی عبادت یہ تنہائی میں افضل ہے. نفلی عبادت یہ تنہائی میں افضل ہے. ایک تو ہے فرض عبادت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام دربار ہے، اس میں ہر ایک کو آنا ضروری ہے اور سب لوگوں کو ساتھ میں رہ کر کے عبادت کرنی ہے. ایک ہے نفلی عبادت جس کو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دربار ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اور میں بس ہم دونوں کے درمیان گفتگو ہو. اب نفلی عبادت کے اندر ایک بات بیچ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی بھی خاص مخصوص عبادت نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور ان رکعتوں کے اندر یہ صورتیں پڑھنی ہیں. اس طرح کی کوئی بھی عبادت منقول نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی اتنی نفلیں پڑھنی ہیں، اتنے پارے قرآن پاک کے پڑھنے ہیں، نہیں، بلکہ جتنا نشاط ہو، جتنی چستی ہو اتنی دیر عبادت کرے اور اس کے بعد جب ایسا معلوم ہو کہ اب نیند کا غلبہ ہے تو سو جائے. لیکن خاص ایک بات کا خیال رکھیں کہ عشاء کی نماز، یوں تو ہم کو روزی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے، چھٹکارا نہیں ہے، لیکن ان دنوں کے اندر خاص طور سے عشاء کی نماز باجماعت اہتمام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے آدھی رات عبادت کر لی. دوسری چیز فجر کی نماز جماعت کا اہتمام کرے. اب ہوتا یہ ہے کہ پوری رات جاگنے کا اہتمام کیا گیا، 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، اب اس کے بعد نیند کا غلبہ ہم گھر جا کر کے سو گئے یا گھر میں عبادت کر رہے تھے ہم سو گئے، پتہ چلا صبح میں آنکھ نہیں کھلی. تو عبادت جس درجے کی ہے اسی درجے میں اس عبادت کو رکھنا ضروری ہے. نفل ہے تو اس کو نفل کا درجہ دیا جائے، سنت ہے تو اس کو سنت کا درجہ دیا جائے، واجب ہے تو واجب کا درجہ دیا جائے، فرض ہے تو فرض کا درجہ دیا جائے. اور فرض یہ سب سے مقدم ہے. اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کرتے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر ہم فجر نہیں پڑھتے تو گناہ ہے. رات میں ہم نہیں جاگ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فجر کی نماز میں ہم شریک نہیں ہوتے تو گناہ ہے. رات میں اگر عبادت کا اہتمام نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر فجر کی نماز میں شرکت نہیں ہوگی تو گناہ ہوگا. اسی لیے رات میں اتنی ہی عبادت کریں جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے. نہیں کر سکتے ہیں نہ کریں، لیکن فجر کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی. یہ سہولتیں کن کے لیے ہیں؟ ہمارا اور آپ کے لیے ہیں. کیوں ہے کہ آج ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم پوری رات جاگے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں. اتنا سارا اہتمام ہم نہیں کر سکتے. تو یہ سہولتیں ہم کو دے دی گئی ہے کہ فرائض میں کوتاہی نہ کرو. نفلی عبادت ہو سکتی ہے تو کرو، نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دو، لیکن فرائض کا اہتمام کرو. دوسری چیز ہے فصوموا نہارا، اگلے دن کا روزہ. اگلے دن کا روزہ جو ہے یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ مستحب کا ہے، اس سے زیادہ اس کا درجہ نہیں ہے. اگر ہم کو روزہ رکھنا ہے ہم روزہ رکھیں. اس کے اندر یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے جس میں 15 تاریخ بھی شامل تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ روایت بھی شامل ہو گئی ہے تو تقویت پیدا ہو گئی. اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت دی تو 13 14 15 یہ تینوں دن کا روزہ رکھ لیں تاکہ ایام 20 کے روزے بھی ہو جائے اور 15 تاریخ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. اب ایک بات تو یہاں پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات قبرستان جانا کیسا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ ارشاد فرماتی ہے فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پھر آپ نے آرام کیا، اس کے بعد آپ اٹھے اور آپ چلے گئے. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں. فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو بالبقیع. اب روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ اپنی خادمہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ایک روایت میں کہ امی عائشہ خود گئی. بہرحال جو بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، فإذا هو بالبقیع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، یعنی بقیع قبرستان میں موجود تھے. یہاں پر دو باتیں ہیں. علماء کرام نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے.
خاص اس شب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانے کا کوئی معمول نہیں تھا۔ پورے ذخیرے احادیث کے اندر صرف یہ ایک روایت ملتی ہے۔ اس میں ایک بات اور علماء کرام نے یہاں پر یہ لکھی، بڑے مزے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری ہوتی تو اس باری میں جایا کرتے تھے قبرستان۔ یہ بھی اسی طریقے کا ایک اتفاق تھا، لیکن اس رات یہ تھا کہ شب برات تھی۔ اب یہاں پر یہ کہ اس کو اتفاقی واقعہ مان لیا جائے یا یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شب برات میں گئے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی کے اندر ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان گئے۔ اب ہمارے یہاں کا ماحول ہم اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب یہ 15 شعبان کا دن ہوتا ہے، مغرب سے پہلے سب کاروبار بند، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ نہائیں گے، دھوئیں گے، غسل کریں گے، حالانکہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہنیں گے، اس کا بھی کوئی اہتمام کرنا شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں کو بلائیں گے اور سیدھا قبرستان۔ یہ اپنا جو گنج شہدا کا قبرستان ہے، یہاں کا رستہ جام ہو جاتا ہے، اتنی گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ دوسرے جگہ کے قبرستان کا جو حال ہوگا، ہر آدمی اس کو بہت اہتمام کے ساتھ کرتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس درجے کا ثابت ہو، اس درجے میں اس عمل کو کرنا یہ عین عبادت ہے، اور اگر اس درجے سے اس عمل کو بڑھا دیا جائے تو اب اس کے اندر التزام ہو جائے گا اور یہ بدعت کی طرف چلے گا۔ اس لیے پوری زندگی کے اندر اگر ہم ایک بار بھی قبرستان چلے گئے تو ہماری یہ سنت ادا ہو گئی۔ اب اس کے لیے ہر شب برات کو اہتمام کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہیں جا کر کے مردوں کو ثواب پہنچائیں گے تو ایصال ثواب ہوگا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس چیز کا زیادہ اہتمام نہ، کبھی چلے گئے کبھی چھوڑ دیا، زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کے اندر بہت زیادہ غفلت ہے، ہر آدمی اس کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ اس کے اندر انتظام آ جاتا ہے۔ انتظام آنے کی وجہ سے اس کا جو درجہ تھا یہ اس درجے سے اوپر چلا جاتا ہے، اور جو کام ایک مستحب کے درجے میں تھا اس کو واجب التزام کے درجے میں لانے کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ گناہ کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے یہ گناہ ہے۔ اب ہم اتنی کثرت کے ساتھ جب قبرستان جائیں گے اور جانے کے بعد سڑکوں پر ہماری گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور اس کے بعد آنے جانے والوں کو جو تکلیف پہنچے گی، اس کا سبب کون بنا؟ ہم تو گئے تھے ثواب لینے، لیکن ہوا کیا کہ گناہ ذمے میں آ گیا۔ اس لیے اس چیز کا بھی بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ شب مغفرت ہے، یہ رحمت کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے یہ کہا کہ تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے پر ظلم کریں گے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، اس لیے میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جنت البقیع جا کر کے وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرو۔ یہ بھی ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ مردوں کے لیے دعا کرو کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ اچھا، بنو کلب کا تذکرہ یہاں پر اس لیے کیا کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے پاس، ان کی بکریوں کے بال سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس یہ دو تین لوگ ہیں جو عام علماء کرام نے تقریباً لکھے ہیں کہ ان کے اندر ایک شخص وہ ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو رشتہ داری کو توڑنے والا۔ آج ہمارے یہاں یہ وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے کہ کسی نے شادی میں نہیں بلایا، کھانے میں نہیں بلایا، کبھی دعوت نہیں کی، یا ہماری بات کو نہیں مانا، ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا، ہم اس رشتہ دار سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی چیز ناراض ہونے والی نہیں ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے دوست کے پاس مان تھا اس کے مطابق اس نے کام کیا، فنکشن کیا، اس نے تقریب منعقد کی، اس نے ہم کو نہیں بلایا، یہاں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے قطع تعلقی، اگر کسی بھی رشتہ دار سے یا دوست سے یا پڑوسی سے ہمارا معاملہ بن نہیں رہا، ہم اس رات کے آنے سے پہلے اپنے معاملے کو بنائیں، معاملے کو بالکل صاف کر لیں۔
ورنہ یہ شب مغفرت آئے گی اور ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا مشاہد، یعنی وہ شخص جس کے دل کے اندر کینہ، بغض ہو، عداوت ہو، کسی کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ترقی کر رہا ہے، دل کے اندر ہی اندر پھڑ رہا ہے، ارے میرے بھائی ترقی وہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال دے رہے ہیں، اگر وہ تمہیں نہیں دے گا تو کم سے کم مانگے گا تو نہیں، اس درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے کسی کی طرف سے ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدمن خمر، شراب کا عادی۔ آج ہمارے اتنا علاقہ ہے یہاں پر نشے کی بڑی بری عادت چل رہی ہے۔ اب دیکھو لوگ دھیان دے رہے نہیں دے رہے اس سے ہم لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو گھر میں ہمارے ماتحت ہیں، ہماری بیوی ہیں، بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، جو بھی ہے بہرحال ہم ان کے اوپر توجہ دیں کہ یہ کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں کھا رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے ملنے جلنے والے کیسے ہیں، ہم ان چیزوں پر دھیان دیں۔ پھر جب یہ اتنا معاملہ پورا ہو جائے اب ہم اپنے محلے اور پڑوس کو دیکھیں کہ ہمارے محلے اور پڑوس کے اندر کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو نشے کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے دائرے کو وسیع کریں، پھر اپنے علاقے کے اندر آئے اور اسی طریقے سے مختلف جگہ پر خیر مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل النفس، کسی کو بے جا قتل کرنے والا اس شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زانی ہوگا، زنا کرنے والا ہوگا، روایت کے اندر زانیہ کے لفظ ہے، اوزانیت بفرجہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی زانی عورت کہ اس کو اس کی فرج کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زانی جو زنا کرنے والا ہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے دونوں کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم خاص طور سے وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے مغفرت رک رہی ہے ان سے توبہ اللہ کر لیں، معافی کر لیں، اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوست احباب کے لیے بھی دعا کریں، جو مختصر سی یہ باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی مخصوص نماز اس رات میں نہیں ہے۔ اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے، ویسے بھی اس کی فضیلت ہے۔ مستورات کی جماعت آئی ہوئی ہے، اچھا سامنے مکان میں مستورات کی جماعت آئی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ بھی دیں، 3:30